میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب استاد عربی ادب جامعہ خادم الاسلام ہاپڑ ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اگر شیر خان تمہارا کوئی مخالف نہیں ہوگا تو تم صحیح سے کام نہیں کرو گے، مخالف کا ہونا بھی ضروری ہے، سارے لوگ موافق ہو جائیں گے تو تم آرام سے تکیہ لگا کر مدرسے میں بیٹھے رہو گے، مخالف رہیں گے تو تھوڑا سا تمہارے اندر چستی سی رہے گی اور ہوشیاری رہے گی، اور یہ ہونا چاہیے، چست رہنا چاہیے، سست نہیں رہنا چاہیے۔ بہرحال وہ دوسری طرف بات تھی، لیکن ہم انشاءاللہ مخالفت نہیں کریں گے۔ بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کیا کرتا ہوں۔ بہرحال میں اس کا خلاصہ نہ کرتے ہوئے آپ کو سیدھے پھر میدان خطابت میں لے چلتا ہوں۔ پھر شعلہ نوا وائز، دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا دین، ایوان باطن میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت، فلک خطابت کے نیر تابہ، جامع معقولات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد محسن صاحب، استاد حدیث خادم الاسلام ہاپڑ و امام و خطیب جامع مسجد شہر ہاپڑ ہیں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشکبار خطابت چلے آئیے۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد محسن صاحب۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اور کیسے ڈرو؟ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم لوگ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، شاگرد استاد سے ڈر رہا ہے، محلے والے امام صاحب سے ڈر رہے ہیں، بیوی شوہر سے ڈر رہی ہے، ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے۔ اگر کہیں کوئی استاد بیٹھا ہوا ہو تو شاگرد کوئی حرکت نہیں کرنے کا، کیوں بھائی؟ استاد دیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے لوگوں سے ڈر رہے ہیں، جبکہ ہمیں ڈرنا چاہیے تھا اللہ کی ذات سے۔ ڈرتے کب؟ جب اندھیرا ہوتا تب بھی ڈرتے، اجالے میں ہوتے تو بھی ڈرتے، تنہائی میں ہوتے تو بھی ڈرتے، سب کے ساتھ ہوتے تو بھی ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ استحضار ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوا کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ صرف اتنا لکھا ہونا کافی ہے۔ کوئی آدمی کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھے گا۔ کیوں نہیں رکھ رہا بھائی؟ ڈر ہے اسے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے اپنے گھر پر تعمیر کے لیے کسی آدمی کو بلایا اور اسے یہ لگ جائے کہ مالک مجھے چھپ کر دیکھ رہا ہے، بتاؤ ایمانداری سے کیا وہ کام میں سستی اور غفلت برتے گا؟ اور اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ مالک آج کہیں چلے گئے، بتاؤ کام اتنا ہی کرے گا جتنا مالک کی نگرانی میں کر رہا تھا؟ نہیں کرے گا، اس لیے کہ ذہن سے یہ نکل گیا کوئی دیکھ رہا ہے۔ آج امت مسلمہ گناہوں کے بہاؤ میں بہی جا رہی ہے۔ امت کے اندر کون سا گناہ ایسا ہے جو آج نہیں ہو رہا؟ شراب مسلمانوں میں عام ہوتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، چوری عام ہوتی جا رہی ہے، دھوکہ عام ہوتا جا رہا ہے، وعدہ خلافی عام ہوتی جا رہی ہے، ماں باپ کی بدتمیزی، بے ادبی، بے احترامی عام ہوتی جا رہی ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام نکل گیا، چھوٹوں پر شفقت محبت ختم ہو گئی۔ کیا وجہ ہے یہ کہ آج امت مسلمہ بے راہ ہوتی گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن سے یہ نکل گیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے، ان کے ذہنوں پر یہ سوار ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کی نگاہ کے اندر ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تنہائیوں میں، ویرانوں کے اندر
کوئی بھی کسی بھی وقت میں کسی گناہ پر آمادہ ہو ہی نہیں رہا. کیوں؟ ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں. ایک گھر کے آگے سے نکلے. گھر کے اندر ماں اور بیٹی دونوں بات کر رہی ہیں. ماں نے پوچھا بیٹی سے آج دودھ صحیح دیا جانور نے؟ انہوں نے کہا نہیں آج تو دودھ کم دیا ہے. ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو, دودھ لینے والے تو سب پورے آئیں گے اور دودھ کم ہوگا تو کیسے پورتی ہوگی, اس لیے تم پانی ملاؤ اس میں. بیٹی نے کہا کہ امیر المؤمنین کا یہ اعلان ہے کہ کوئی آدمی پانی میں دودھ میں پانی نہ ملائے. ماں نے کہا کہ امیر المؤمنین کا اعلان ہے, امیر المؤمنین یہاں بیٹھے, تیرے اور میرے علاوہ کوئی ہے جو اس بات کو سن رہا ہو, امیر المؤمنین کا اطلاع پہنچا دے. کوئی کہنے والا نہیں ہے, ان کا کوئی منادی نہیں جس نے اعلان کیا ہے, وہ خود یہاں موجود نہیں ہے. لہذا اگر تم نے ملا بھی دیا تو کس کو پتا چل رہا ہے؟ میرے محترم, اس بچی کے ذہن میں کیا تھا, اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگرچہ امیر المؤمنین نہیں ہے, کوئی اطلاع دینے والا نہیں, کوئی خبر پہنچانے والا نہیں ہے, مگر ماں یہ تو بتا اللہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ تو دیکھ رہے ہیں, ان کے علم میں تو ہے کہ ہم یہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہی استہزار ایک جنگل کے اندر چرانے والے بکری کے چرانے والوں کے ذہن میں تھا. اس لیے اس وقت میں جبکہ جنگلات کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں, اس وقت میں وہ گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ جنگل میں جا رہے ہیں, سفر میں توشہ ختم ہو گیا, کھانے کا سامان ختم ہو گیا. آج جیسے حالات تو تھے نہیں کہ ہر دور تھوڑی دور کے اوپر کوئی دکان ہو, ریسٹورنٹ ہو, کھانے کے انتظامات ہو. دیکھا کہ جنگل میں ایک چرواہا ہے, بکریاں چرا رہا ہے. حضرت پاس گئے, کہا بھئی ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس سامان تھا ختم ہو گیا, ہمارا طویل سفر ہے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے, آپ ہمیں ایسا کریں کہ ہمیں بکریوں کا دودھ دے دیں تاکہ ہم ان سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں. چرواہے نے کہا کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں, میں ان بکریوں کا چرواہا ہوں, مجھے مالک کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ میں ان کا دودھ کسی کو دے دوں, لہذا میں نہیں دے سکتا. حضرت نے اپنے اس یعنی اپنے علاقے کے اس جنگل کے اندر چرانے والے کا مزید امتحان لینا چاہا, دیکھنا چاہا کہ یہ اپنی ایمانداری میں کتنا مضبوط ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تمہیں ایک رائے دوں, ایک راستہ بتاؤں جس میں تمہارا کام بھی بن جائے گا اور میرا کام بھی بن جائے گا. پوچھا اس نے, بتائیں کیا بات ہے, کیا رائے ہے تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو, تم ایک بکری ہمیں فروخت کر دو, ایک بکری ہمیں بیچ دو, ہم اس بکری کو لیں گے, جب تک دودھ سے ضرورت پوری ہوگی دودھ سے ضرورت پوری کریں گے, اور جب ضرورت پڑے گی گوشت کی تو ذبح کر کے اس کو استعمال کر لیں گے. ہمارا کام بن گیا. تمہارا کام یہ بنے گا کہ تمہیں اس کے بدلے میں رقم اور پیسے مل جائیں گے, تم اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا. رہا مسئلہ تمہارے مالک کا, جنگل کے اندر رہتے ہو, جنگل میں بھیڑیے آتے ہیں, بکریوں پر حملے کرتے ہیں, ایک تو بکریوں کو لے جاتے ہیں پکڑ کر, اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے, اور ایک بکری وہ بھیڑیا لے کر چلا گیا. تمہارا مسئلہ بھی حل ہوا, ہمارا بھی کام بن گیا, اور مالک کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں, سننے کی بات ہے کہ وہ چرواہا
جنگل کے اندر چلنے والا، جس کا مالک وہاں موجود نہیں ہے، جس کے مالک کو اطلاع دینے والا کوئی موجود نہیں، اس کے مالک کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی تھی اگر یہ اس رائے پر عمل کر لیتا۔ لیکن اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر مالک نے میری بات پر اعتماد اور بھروسہ کر بھی لیا اور اس نے میری بات پر یقین کر لیا، مان لیا کہ ہاں ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا ہوگا، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا ہوگا، لیکن یہ تو بتا فائن اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے علم میں تو تمام باتیں ہیں۔ کل قیامت کے اندر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا جب یوں پوچھا جائے گا کہ وہ بتا اس جنگل کے اندر کیا ہوا تھا؟ میرے محترم یہ کیا تھی؟ یہ ڈر تھا اللہ تعالیٰ کا، یہ استہزار تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں سے یہ استہزار ختم ہوا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس استہزار کو اپنے اندر بٹھانا چاہیے۔ استہزار ہوگا تو بچ کر چلیں گے، استہزار ہوگا تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ایک دوسری بات، اہم بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج کا ماحول یہ بنتا جا رہا ہے اور آج یہ لوگوں کا مزاج بن گیا کہ انہوں نے روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا ہے۔ جو پہلے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے ماحول یہ تھا کہ گھر کا نہیں محلے کا کوئی بڑا گزر رہا ہو تو بچے اس کے پاس سے بھاگ جایا کرتے تھے، وہ چچا آ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے تنبیہ کی، سمجھایا پیار سے، محبت سے۔ آج ہم نے یوں سوچ لیا جیسا جو کرے گا ویسا بھرے گا، یہ حقیقت ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں ہر آدمی ہم میں سے، آپ میں سے ذمہ دار ہے، اور کل قیامت میں اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ ذمہ داری مدرسے کے محتمم صاحب کی ہے، ہم یہ سوچیں کہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، جماعت میں لگنے والے ہمارے جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف وہی سمجھائیں گے۔ امت کا ایک ایک فرد جس نے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا، فرمان کا وہ مستحق ہو گیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ہر عالم نہیں فرمایا، ہر جماعت کا آدمی نہیں فرمایا، مسجد کے امام صاحب کا انتخاب نہیں کیا گیا، یوں فرمایا ہر تم میں سے آدمی ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں اسے اس کی ذمہ داری کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ آج گھروں کے ماحول کیوں بگڑ رہے ہیں؟ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے باہر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ گھر گھر کے اندر بے دینی کا ماحول کیوں پیدا ہو گیا؟ اس لیے کہ بڑے میاں نے یوں سوچ لیا میں تو بس مسجد میں اور تسبیح میں لگا ہوا ہوں، بس کبھی فکر نہیں ہوتی گھر کے اندر رہنے والی ہماری مائیں بہنیں نمازوں سے، اللہ کے احکامات سے کتنی دور ہو گئی۔ ہماری یہ نسلیں آنے والی، یہ جو نسلیں ہیں، یہ جو آج چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، یہ دین اسلام کا مستقبل ہے اور غیر کی یہ مشن ہے غیر کا کہ ان کی آنے والی نسلوں کو ختم کر دو۔ دین اسلام دنیا سے خود ختم ہو جائے گا اور ہم اس سے بالکل بے پرواہ ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑا بڑا موبائل چلا رہے ہیں، نہ انہیں دین کی فکر نہ دنیا کی فکر، نہ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں نہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، کہیں کے نہیں رہے مسلمان۔ یہ کیوں پیدا ہوا؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر سے ہٹا دیا ہے، ہم بالکل بے فکر ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ اپنی نگاہوں سے ہم اپنی نسلوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ میرے محترم، ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
یہ فرمایا تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج تو بے فکر ہے، گھر کی مستورات بازاروں میں ادھر ادھر بے پردہ بھاگی پھر رہی ہیں، اور گھر کا ذمہ دار بالکل مطمئن ہے میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد کا بھی اہتمام ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام ہے۔ یہ ذہن سے نکل گیا کہ یہ مائیں بہنیں کل قیامت کے اندر جنت میں جاتے ہوئے اس بڑے کی دامن پکڑیں گے اور یوں کہیں گے ابا جان ہمارے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم سے آپ کی کوئی حکم عدولی ہوتی تھی تو تم گھر میں رہنا دشوار کر دیتے تھے، کبھی تم نے اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے حکم توڑنے پر ہمیں کبھی نہیں سمجھایا، کبھی تمہارے ماتھے کے اور ماتھے میں شکن نہیں پڑی، کبھی تم نے ہمیں بٹھا کر نہیں سمجھایا۔ آج تم جنت میں نہیں جا سکتے، اگر تم کہتے تم سمجھاتے تو ہو سکتا ہے ہم رک جاتے، ہم اللہ کی نیک بندی اور بندیاں بن جاتے، تم نے نہیں سمجھایا، ہمارے ساتھ اللہ میاں انہیں بھی جہنم میں بھیجا۔ میرے محترم، ان کے اس دعوے پر ان بڑے میاں کو جو 5 وقتہ نمازی تھے، جو تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس لیے کہ ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ اس لیے میرے محترم درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں کہ ہماری ذمہ داری ہے، میں اپنے گھر کی ذمہ داری لوں، اپنے پڑوس کی ذمہ داری لوں، پیار سے، محبت سے، تنہائی میں، اور سب سے بڑی چیز ان کے لیے تنہائیوں میں اٹھ کر رو کر دعا کریں ہم ان کے لیے۔ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رو رہے ہیں امت کے لیے، آج تو امت کے اندر سے رونے والے ختم ہو گئے، احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارا بھائی ہے جہنم کی گہرائیوں کے اندر جا رہا ہے۔ میرے محترم، اس لیے کوشش کریں ہم ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، فکر پیدا کریں کہ مرنا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم نے آج تو یہ سوچ لیا ابھی تو 40 کے ہوئے ہیں 60 میں جا کر نکلیں گے، کچھ نہیں پتا، آج کل تو چھوٹے پہلے جا رہے ہیں اور بڑے رکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن سے نکال دیں، ہر وقت یہ سوچ لیں کہ آج اگر میں نے رات کا ڈوبتا ہوا سورج دیکھا ہے، کچھ نہیں پتا کہ صبح کو اگتا ہوا سورج میں دیکھ بھی پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ اس سوچ سے ہر دن کو گزاریں، پھر دیکھیں زندگیاں کیسی تبدیل ہوتی ہیں، زندگیوں کے اندر کیسا مزہ پیدا ہوتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں فرمایا الا، یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے دل کا سکون رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔